روپیہ زمین پر، ڈالر آسمان پر۔ انٹر بینک میں امریکی کرنسی مزید 7 روپے 7 پیسے مہنگی ہو گئی۔ ڈالر انٹر بینک میں 262 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 8 روپے بڑھ گئی، 270 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ 2 روز کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 31 روپے 61 پیسے مہنگا ہوا۔ ملک پر عائد واجب الادا قرضے 4000 ارب روپے تک بڑھ گئے۔ امید ہے IMF سے اسی ماہ معاہدہ ہوگا اور مشکلات سے نکلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان اس دہانے پر کھڑا ہے جہاں ایک ایک پائی بچا رہے ہیں۔ یہ ایک مشکل وقت ہے، فوراً ریزرو دیکھ کر ہی امپورٹ پالیسی بنائی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار بولے، پاکستان اس وقت گزشتہ 5 سال کی کوتاہی بھگت رہا ہے، کوشش ہے کہ حالات بہتر کر سکیں۔ PTI 182 روپے کا ڈالر چھوڑ کر گئی تھی۔ سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا کہ 2 دن میں 4.5 ٹریلین کا قرضہ بڑھ گیا۔ IMF کو سائن نہ کیا تو دوسرے ممالک سے بھی پیسہ نہیں ملے گا، مہنگائی کا طوفان بدتمیزی آئے گا۔ اسد عمر بولے، زر مبادلہ کے ذخائر 3 ہفتے کے رہ گئے، اب صرف معیشت نہیں، قومی سلامتی کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ فواد چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کا PTI رہنما کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کے کیس میں جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر فواد چودھری کو عدالت پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت میں ہتھکڑی کھولنے کی استدعا منظور۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ بدامنی پھیلانے کی کوشش کی گئی، الیکشن کمیشن کے ورکرز کی جان کو خطرہ ہے۔ فواد چودھری نے کہا، انہیں لاہور پولیس نے گرفتار کیا، اسلام آباد پولیس نے نہیں۔ موبائل فون پولیس کے پاس ہے۔ PTI رہنما سے عدالت میں اہلیہ نے ملاقات بھی کی۔ فواد چودھری کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر۔ جوڈیشل مجسٹریٹ وقاص احمد کی سماعت سے معذرت، کہا درخواست ضمانت پر دائرہ اختیار نہیں، متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے۔ سیشن جج طاہر محمود نے درخواست ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی کو بھیج دی۔ فواد چودھری کی ضمانت کی درخواست ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی سنیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا فواد چودھری کے بھائی فیصل فرید کو فون، گرفتاری کے حوالے سے بیان پر معذرت۔ پرویز الہی نے کہا، نادانستہ بیان سے فواد چودھری اور اہل خانہ کے جذبات مجروح ہوئے، جس پر افسوس ہے۔ گرفتاری اور جھوٹا مقدمہ قابل مذمت ہے۔ محسن نقوی کی بطور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب تقرری سپریم کورٹ میں چیلنج۔ تحریک انصاف نے عدالت میں درخواست دائر کر دی، محسن نقوی کو کام سے روکنے کی استدعا۔ PTI نے راجہ ریاض کو قائد حزب اختلاف بنانے کا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج کرا دیا۔ الیکشن کمیشن کے ممبر بابر حسن بھروانہ اور اکرام اللہ خان کی تعیناتی غیر آئینی قرار دینے کی بھی استدعا۔ پنجاب کی نگراں کابینہ کے 8 وزراء کو قلمدان مل گئے۔ عامر میر کو محکمہ اطلاعات، SM تنویر کو انرجی اینڈ انڈسٹری، ڈاکٹر جاوید اکرم کو محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ الاٹ، ابراہیم مراد بلدیات، منصور قادر ایجوکیشن اور بلال افضل کو محکمہ C&W کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے لیے تحریک انصاف کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست۔ گورنر پنجاب کو بذریعہ سیکرٹری فریق بنایا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے گورنر کو ہدایات جاری کرے۔ 10 دن سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، گورنر پنجاب نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گرین لائن ایکسپریس ٹرین سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا بہت مشکل حالات میں حکومت ملی، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں جو مشکلات کا مقابلہ کرتی ہیں۔ پاکستان اس نہج پر کھڑا ہے کہ ایک ایک پائی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے چند سال پہلے گرین لائن ٹرین سروس شروع کی تھی، حکومت جانے کے بعد سروس بھی بند ہو گئی۔ جدید بوگیاں پہلے ہی آ جانی چاہیے تھی، مگر کسی نے توجہ نہیں دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار بولے، ریلوے کی ترقی سے ملک ترقی کرتا ہے، گرین لائن سروس بھی جہاز جیسی سہولیات ہیں۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز لندن سے دبئی پہنچ گئیں۔ 1 روز قیام کے بعد کل پاکستان پہنچیں گی۔ مریم نواز ڈار فیملی کے گھر قیام کریں گی۔ بختاور اور آصفہ بھٹو کی جانب سے بلاول ہاؤس دبئی میں قیام کی دعوت۔ امیر مقام سمیت دیگر رہنما بھی مریم نواز کے ہمراہ لندن سے دبئی پہنچے۔ لاہور میں مریم نواز کے استقبال کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل، لیگی ارکان اسمبلی کارکنان کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر 1 فروری سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گی۔
رہنما تحریک انصاف شبلی فراز کا کہنا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی، پنجاب حکومت کی طرف سے خط موصول ہوا ہے، کچھ ہوا تو ذمہ داری رانا ثناء اللہ اور کٹ پتلیوں پر ہوگی۔ سابق وزیر اعظم کو قانون کے تحت سیکیورٹی میسر ہوتی ہے، اس وقت ملک کی سالمیت خطرے میں ہے۔ نواز شریف کے خلاف آج تک کوئی بات نہیں کی، شیخ رشید نے کہا نواز شریف نے محسن نقوی کو تعینات کر کے بڑی غلطی کی، وہ آصف زرداری کے لیے کام کریں گے، حکومت صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروانے کا ارادہ نہیں رکھتی، فواد چودھری اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مزید کہا لال حویلی کی ملکیت جعلی ہے تو عدالت جائیں۔ قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری، 33 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ 16 مارچ کو ہوگی۔ NA 241، NA 242، NA 243، NA 244، NA 247 کے ضمنی الیکشن کے لیے شیڈول جاری کیا گیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے شیخ رشید آصف علی زرداری پر جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں۔ شیخ رشید سیاسی بے یتیمی اور سیاسی بے روزگاری کا شکار ہو چکے ہیں۔ PTI اور اس کے حواریوں کا دھرنے اور احتجاج کرنا مقدر بن گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کا کہنا ہے الیکشن کمیشن کے لیٹر کا جواب دیں گے اور آئین کے مطابق چلیں گے، الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے، چاہتا ہوں آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوں، صنعتوں اور تاجروں کے مسائل پر غور کر کے انہیں ختم کرنا چاہیے۔ آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں جاری، الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کا مسودہ تیار کر لیا، الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس 2 فروری کو ہوگا، الیکشن کمیشن کی طرف سے 21 جماعتوں کو دعوت نامے ارسال۔ جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کو FIA سے ریلیف مل گیا، منی لانڈرنگ کا مقدمہ خارج، FIA کی انکوائری رپورٹ کے مطابق منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی، تمام ٹرانزیکشنز SECP کے قانون کے مطابق ہوئی ہیں۔ جہانگیر ترین پر 2 ارب سے زیادہ کی منی لانڈرنگ کے الزامات میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اسلام بھائی چارے اور مساوات کا درس دیتا ہے، وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا قرآن پاک کی بے حرمتی قابل مذمت ہے، اس پر متفقہ طور پر احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بولے اسلام امن کا مذہب ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی سے ہمارے جذبات مجروح ہوئے۔ تھر کے کوئلے سے بجلی کے ساتھ اب سیمنٹ کی پیداوار بھی شروع ہوگی، تھر کول سے سیمنٹ کی پیداوار کے لیے پہلے مرحلے میں تجرباتی بنیاد پر کام کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کے زیر انتظام کول مائننگ کمپنی اور سیمنٹ مینوفیکچرر کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط، MOU کے تحت تھر کول سے سیمنٹ مینوفیکچرنگ کے ٹرائل کیے جائیں گے۔ پیرس فیشن شو میں اطالوی ڈیزائنر نے میلہ لوٹ لیا، سب سے زیادہ ملبوسات نمائش کے لیے پیش، سعودی ماڈل امیرہ الزہیر کی خصوصی شرکت، اطالوی اور لبنانی ڈیزائنرز کے ملبوسات زیب تن کیے۔